بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت پر گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو بھی کھانے میں شریک کیا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹے کو لینے گئے تو دل ہلا دینے والا منظر دیکھا کہ ایک بیٹے کی لاش پڑی ہے اور دوسرا بیٹا ذبح ہو چکا ہے۔ جب بیوی سے پوچھا تو اس نے بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ گفتگو کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کمواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیوہ سے نکاح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمواری سے شادی کرتے تو وہ تم سے کھیلتی اور تم سے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ میری 7 بہنیں ہیں جو ابھی کم عمر ہیں۔ میں نے ایک ایسی تجربہ کار عورت سے شادی کی ہے جو ان سب کا خیال رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ تمہارا یہ فیصلہ بہتر ثابت ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، جب ہم اسراء پہنچیں گے تو ایک اونٹ ذبح کرنے کے لیے کہیں گے۔ تمہاری بیوی ہماری آمد کی خبر سنے گی تو تکیہ وغیرہ جاڑے گی، یعنی ہماری ضیافت کی تیاری کرے گی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں تکیے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو جائیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم ایک دن اسراء پہنچے گئے کہ جنگ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح کرنے کے لیے فرمایا، چنانچہ اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ ہم وہاں ایک دن رکے۔ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی بیوی کو تمام باتیں بتائیں۔ میری بیوی نے کہا، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سمع و اطاعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبح ہوئی تو میں نے اونٹ کی لگام تھامی اور مسجد پہنچا۔ مسجد کے دروازے پر اونٹ کو بٹھا کر میں الگ جا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یہ اونٹ جابر لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مجھے پکارا گیا، میں حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھتیجے، اپنے اونٹ کی رسی پکڑو، یہ اونٹ تمہارا ہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مجھے ایک اوقیہ چاندی دے دیں۔ چنانچہ مجھے ایک اوقیہ چاندی بلکہ اس سے کچھ زائد چاندی دے دی گئی۔ یہ قیمتی عطیہ میرے پاس رہا اور اس میں برکت ہوتی رہی، لیکن افسوس کہ ہیرا والے دن یہ چاندی ضائع ہو گئی۔ صحیح البخاری۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ فاقوں سے شکم اقدس پر پتھر بندھا ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ کو صبر کی تاب نہیں رہی، کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے کہا، گھر میں ایک سیاہ جو کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، تم جلدی سے جو پیس کر گوندھ لو اور اپنے گھر کی بکری کا بچہ میں نے ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا دیں، اور بیوی سے کہا کہ جلدی سے تم گوشت روٹی تیار کر لو، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ چلتے وقت بیوی نے کہا، دیکھنا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چند ہی اصحاب کو لانا، کھانا کم ہے، کہیں مجھے رسوا مت کر دینا۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے خندق پر آ کر چپکے سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک ضیاء آنے آٹے کی روٹیاں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کرایا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند اشخاص کے ساتھ چل کر تناول فرما لیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خندق والو، جابر نے دعوت بعام دیا، لہذا سب لوگ ان کے گھر پر چل کر کھانا کھا لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا، جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی مت پکوانا۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گوندے ہوئے آٹے میں اپنا لبادن ڈال کر برکت کی دعا کی اور گوشت کی ہانڈی میں اپنا بھی لبادن ڈال دیا۔ پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ پھر روٹی پکنی شروع ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے گوشت نکال کر دینا شروع کیا۔ تمام صحابہ کرام نے آسودہ ہو کر کھانا کھایا، مگر آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا اور ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی رہی۔ بخاری جلد 599۔ غزوہ خندق سیرت النبی کتاب قصص الکبریٰ جی 112 میں ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر کا کھانا جب تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئے اور کھانا پیش کر دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اپنی قوم کو جمع کر لو۔ آپ فرماتے ہیں، میں لوگوں کو لے کر حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو جدا جدا ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح جب ایک ٹولی سیر ہو جاتی تو دوسری ٹولی آ جاتی، یہاں تک کہ سب کھانا کھا چکے اور برتن میں جتنا کھانا پہلے تھا اتنا ہی کھانے کے بعد بھی موجود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کھاؤ اور ہاں، ہڈی نہ توڑو۔ پھر تمام ہڈیوں کو ایک برتن میں جمع کیا اور ان پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ کلام پڑھا جیسے میں نہیں سن سکا۔ وہی بکری جس کا گوشت کھایا تھا کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حقیقی بچوں کی موجودگی میں بکری کو ذبح کیا تھا۔ جب فارغ ہو کر آپ تشریف لے گئے تو دونوں بچے بھی چھری لے کر چھت پر جا پہنچے۔ بڑے بیٹے نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، آؤ میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں جیسا کہ ہمارے والد صاحب نے اس بکری کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ بڑے بیٹے نے چھوٹے کو باندھا اور حلق پر چھری چلا دی اور سر جدا کر کے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ جو ہی ان کی والدہ نے یہ منظر دیکھا تو اس کے پیچھے دوڑی تو دوسرا بچہ ڈر کر بھاگا اور چھت سے گرا اور فوت ہو گیا۔ اس صابرہ عورت نے چیخو پکار اور کسی قسم کا واویلا نہ کیا کہ کہیں یہ عظیم الشان مہمان پریشان نہ ہو جائیں۔ نہایت ہی صبر و استقامت کے ساتھ دونوں کی ننھی لاشوں کو اندر لا کر ان پر کپڑا ڈال دیا اور کسی کو خبر نہ دی، یہاں تک کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ بتایا۔ دل اگرچہ صدمے سے خون کے آنسو رو رہا ہے، مگر چہرے کو تر و تازہ اور شگفتگو رکھا اور کھانا وغیرہ پکایا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ، فرماتا ہے کہ جابر سے فرماؤ اپنے فرزندوں کو لائے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر لیں۔ حضور علیہ السلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ وہ فوراً باہر آئے اور اپنی زوجہ سے کہا، بچے کہاں ہیں؟ اس نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیجئے کہ وہ موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان کو جلدی لاؤ۔ غم کی ماری زوجہ رو پڑی اور بولی، اے جابر، اب میں ان کو نہیں لا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آخر بات کیا ہے؟ روتی کیوں ہو؟ زوجہ نے اندر لے جا کر سارا ماجرا سنایا اور کپڑا اٹھا کر
بچوں کو دکھایا تو وہ رونے لگے کیونکہ وہ ان کے حال سے بے خبر تھے۔ پس حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی ننھی ننھی لاشوں کو لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت قدموں میں رکھ دیا۔ اس وقت گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا، اے جبرائیل میرے محبوب سے فرما دے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے پیارے حبیب تم دعا کرو ہم ان کو زندہ کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان دونوں بچے اسی وقت زندہ ہو گئے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ تھوڑا سا کھانا سارے صحابہ نے پیٹ بھر کر کھایا۔ کھانا پھر بھی ویسے ہی تھا، کوئی کمی نہ آئی، اور بکری کے گوشت کی ہڈیوں پر ہاتھ پھیرا تو بکری کان جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، زندہ ہو گئی۔ نیز حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے فوت شدہ دونوں بچوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔